آج میں آپ کو ایک ایسا لکھاری متعارف کروانے والا ہوں جس کی کتاب کا ترجمہ 500 سے زائد زبانوں میں ہو چکا ہے، اور وہ دنیا میں 10 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، فرانز کافکا ہیں، کرٹ وونیگٹ ہیں، نہ جانے کون، لیکن ان کی کتابیں بہت ہی کم ہیں، بہت ہی سادہ ہیں، اور یہ اصل میں تو ایک پائلٹ ہے۔ ان کا نام ہے سینٹ ایگزیوپری۔ میں ان کی کتاب دا لٹل پرنس، جو کہ دنیا میں 10 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے، سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی، مینیجرز ایز لٹل پرنس، کہ اگر ہم لٹل پرنس کے ذوق کے مطابق اپنے ادارے، اپنی معیشت اور سب سے بڑھ کے اپنے سماج کو چلائیں تو میرے خیال سے ایک مختلف معاشرہ ہمارے پاس ہوگا جس میں اختلاف اور اتنی لالچ کم از کم نہیں ہوگی۔ مجھے ایک اور شوق بہت رہتا ہے کہ ہم ریڈی میڈ کام پڑھنے سے کبھی بھی کسی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی لکھاری کی ذاتی زندگی کو ضرور سمجھیں۔ احمد جاوید صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریات اپنے ذہنوں میں ٹھونسنے سے یا سیدھی طرح پڑھ لینے سے تم آئنسٹائن نہیں بن جاؤ گے۔ وائلن بجانا پڑے گا، بیکنگ کرنی پڑے گی، کشتی چلانے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں وہ سب نہیں ہے، اور ہم یکدم فزکس کے آگے بیٹھ کر وہی تھیوری پڑھ کے کہتے ہیں یار کوئی بڑا خیال نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بڑے تجربات نہیں ہیں۔ ہم نے بچوں کو اسکول، کالج اور شاموں میں اکیڈمیز کے سپرد کر دیے، جبکہ آئنسٹائن شام کو وائلن پلے کرتے تھے۔ میں بھی وٹگنسٹائن کی زندگی آج کل پڑھ رہا ہوں تو ان کی بھی ذاتی زندگی پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ پیانو ان کے گھر میں کتنا زیادہ بجتا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو موسیقی کے آلات، ہابیز دیے بغیر چاہتے ہیں کہ وہ سینٹ ایگزیوپری یا آئنسٹائن یا وٹگنسٹائن جیسے بڑے بڑے کام ہمیں پیدا کر کے دکھائیں، جو ہوگا نہیں۔ تو چلتے ہیں سینٹ ایگزیوپری کی زندگی کی طرف۔ انہوں نے بہت ہی شروع میں فلائنگ کو اڈاپٹ کیا۔ یہ اس زمانے میں بہت ہی خطروں سے بھرا ہوا ایک کھیل تھا، اس کیریئر کو کم لوگ چنتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بلندی کا شوق تھا جو اس کے ڈر سے زیادہ بڑا تھا، اور ان کو بچپن میں غم بھی ملا تھا کہ ان کے بھائی 15 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ غم شاید ان کو بلندی کی طرف لے کے جاتا تھا کہ کہیں ان کا بھائی اوپر ستاروں پہ نہیں ہے، کیونکہ دا لٹل پرنس کا کردار بھی ستاروں پر رہتا ہے۔ تو یہ ذاتی تجربات ہی ہمارے تخیل کو ایڈ کرتے ہیں نا، کہ ہم کہانی لکھنے کے لائق ہو جائیں، نظم یا کوئی سائنسی کارنامہ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اگر تجربہ نہیں ہوگا، بہت بڑی چوٹ، بہت بڑی کیوریاسٹی نہیں ہوگی، تو ہم کوئی بڑا کام کر نہیں سکتے۔ دوسری اہم بات سینٹ ایگزیوپری کے پاس یہی کہ اس نے کہا کہ مشین کا قدرت سے اختلاف نہیں ہے، مگر مشین تو ہمیں قدرت کو زیادہ خوبصورت انداز سے دیکھنے میں مدد دے گی۔ دیکھو، اب میں ایروپلین کا، جہاز کا استعمال کر کے کائنات کو، زمین کو اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اب چوٹیاں، درخت، ان کی بلندیوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ کب تک اشیاء کو نیچے سے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ادنا حصوں سے؟ بلکہ جہاز تو ہمیں یہ سہولت دے گا کہ ہم چیزوں کو ان کے بہترین مقامات اور بہترین معیار سے اب دیکھیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اب ہم دنیا کا سفر کر سکتے ہیں اپنے پیروں کے بغیر۔ ہمارے گدلے گندے پاؤں انسانیت کے اب نہیں لگیں گے زمین کے اوپر، لیکن ہم زمین کا سفر بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے سیاح یا ٹورسٹ کی طرح زمین کو گندا کیے بغیر ہم اس زمین کو بلندی سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جہاز بہت ہی خوبصورت شے ہے، اور آپ جانتے ہیں پیام مشرق میں علامہ اقبال نے بھی ایک نظم لکھی جہاز کو دیکھنے کے بعد کہ اس نے تو حیران کر دیا ہے، اور اقبال نے تشبیہ فرشتوں کے ساتھ دی کہ یہ انسانوں کا پیغام لے کے اوپر اٹھنے والا ہے، اور پرندوں کو للکارا کہ اب ہم زمین پہ نہیں رہنے والے، اب ہم واقعی کائنات میں ٹریول کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سینٹ ایگزیوپری بات جانتے تھے، اور یہ شروع کے ایسے لکھاریوں میں ہیں جو پائلٹ بھی ہیں اور لکھاری بھی ہیں، یعنی کہ آئزیک ایزیموف وغیرہ پائلٹ تو نہیں تھے، اقبال پائلٹ تو نہیں تھے، لیکن یہ سینٹ ایگزیوپری پائلٹ بھی ہیں جو دونوں تجربات، لکھاری کا بھی اور وہ والا بھی، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کا جہاز فقط اڑا نہیں، گرا بھی۔ اس لیے جہاز تو گر گیا مگر کہانی بچ گئی۔ 1923 میں ان کا جہاز گرا، جس کی وجہ سے ان کا سکل فریکچر ہو گیا، لیکن اس وجہ سے وہ ڈرے نہیں، رکے نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ سکل فریکچر ہونے کے بعد ان کا عزم اور بڑھ گیا کہ مجھے اور اڑنا ہے۔ انہوں نے ملٹری سروس میں بھی جہاز اڑائے، لیکن پھر ان کو ڈاک والے جہاز، یعنی جو پوسٹل پلینز ہوتے ہیں، ان کو اڑانے کا موقع ملا، اور وہ بات، کیونکہ حساس آدمی تھے، ان کو عجب رہتی تھی کہ میرا جہاز لوگوں کے پیغامات لے کے جا رہا ہے، یہ لوگوں کو جوڑ رہا ہے، تو ایسے ہی ہوا میں اڑتے ہوئے میرے پاس بھی تو ایک پیغام ہے جو میں لوگوں تک دے سکتا ہوں۔ تو شاید وہی پیغام ان کی کئی کتابیں، لیکن مشہور ترین کتاب دا لٹل پرنس ہی ہے، جس کو میں آئندہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پہ کور بھی کروں گا، خصوصاً کہ اس نے مجھے کیوں اتنا تبدیل کیا۔ اتنے بڑے بڑے نام ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی سینٹ ایگزیوپری اتنی چھوٹی سی کتاب جو لوگ سمجھتے ہیں بچوں کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف بڑوں کو بچہ بنانے کے لیے کتاب لکھی گئی تھی۔ پھر 1935 میں وہ پیرس سے اڑے، اور وہ ایئر سپیڈ ریکارڈ بنا رہے تھے، اور ان کا جہاز صحرا میں گرا۔ اس دفعہ ان کا سکل تو فریکچر نہ ہوا، مگر ان کا دل ضرور ٹوٹا، جس سے کہانی باہر آ گئی دا لٹل پرنس کی۔ اور پھر 1943 میں انہوں نے لٹل پرنس کی
کہانی لکھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا. اور احمد جاوید صاحب کی وہ اتنی بڑی بات کہ کئی باتیں سادہ ہوتی ہیں، عامیانہ نہیں ہوتی، سمپل ہوتی اور آرڈنری نہیں ہوتی. اور میں خود سمجھتا ہوں کہ سمپلسٹی چیزوں کو کمپلیکسٹی سے بچا لیتی ہیں. تو بڑا استاد چیزوں کو بالکل سادہ کر کے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہے. تو یہ عظیم پیغام سادہ اس لیے بھی ہے، وہ میں نے لکھ رکھا ہے کہ شاید ہوا کا سفر بہت سادہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے جو جہاز کے میٹرز تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کئی 100 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، مگر زمین پہ مسافر آگے آگے، بائک آ گیا، سائیکل آ گیا، پانی گزر گیا، ریل گزر گئی، اوپر بلندی پر سادگی ہے. لگتا ہے سینٹ ایگزیوپری کو وہ سادگی جو ہے وہ بھا گئی، وہی اس نے اپنی کہانی میں اتارا اور ایک ایسا کردار دنیا کو دیا کہ میں حیران ہوتا ہوں. مطلب مجھے جب بھی بڑے بڑے میں آئیڈیلز رکھتا ہوں، اقبال کا مرد مومن ہے، نیٹشے کا اوبرمانش ہے، کسی کا کوئی کردار ہے، تو وہاں پر ایک پسندیدہ کرداروں میں میرے پاس اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ سب سے پسندیدہ کرداروں میں، تو وہ دا لٹل پرنس ہے. اور اس کی سادگی حیران کر دیتی ہے انسان کو کہ ہم تو ایسے دیکھ ہی نہ پائے. واٹ از موسٹ اسینشیل از انویزیبل ٹو دی آئی. سب سے اہم چیزیں تو آنکھ کو نظر ہی نہیں آتی، یا آنکھ ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی کہ اہم اشیاء کو دیکھ سکے. اور پھر انہوں نے بھری آخری فلائٹ، اور عجب بات ہے کہ ان کی آخری فلائٹ جب وہ آسمانوں میں گئے تو کھو گئے، اور پھر ان کا جہاز کبھی نہ ملا. اور وہ بہت سرچ آپریشنز ہوئے لیکن سینٹ ایگزیوپری کبھی نہ ملا. لگتا ہے وہ آسمان کا تھا اور آسمان میں کھو گیا. جیسے اقبال نے پٹوفی جو ہنگری کے نیشنل پوئٹ ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی جسد خاکیہ، اس کا جسم نہیں ملا تھا، اور وہ فریڈم فائٹر بھی تھا، لڑتے لڑتے مارا گیا، جسم نہیں ملا. تو اقبال نے کہا وہ زمیں کا تھا ہی نہیں. سینٹ ایگزیوپری بھی لگتا ہے زمیں کے تھے ہی نہیں، وہ تو بھائی ان کا کردار ستاروں اور سیاروں پر رہتے تھے، اور وہ خود جہاز میں آسمان میں رہتے تھے، ہوا میں رہتے تھے، تو ہوا کے تھے، ہوا کے سپرد کر دی گئے. لیکن 1998 میں ان کا آئیڈینٹی بریسلٹ وغیرہ ملا، پھر ان کی جہاز کے کچھ ویئر باؤٹس ملے، اس پر بھی شک ہے. لیکن اہم بات جو بتانے کی ہے، جب ہم آج کل ویڈیو سیریز بنا رہے ہیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، ایسے لوگ جن کا چھوٹے بچوں سے واسطہ رہتا ہے، اساتذہ کے لیے، کہ تجربات انسانی ذہن کو ٹریگر کرتے ہیں، تجربات انسانی ذہن کو اتنا میچور کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فقط جہاز اڑا لینے نے سینٹ ایگزیوپری کو کہانیاں لکھنے سے نہیں روکا، اور اس نے صحرا میں گرنے کو ٹریجڈی نہیں بنا لیا، مگر ایک خوبصورت کہانی بنائی جس میں کوئی ٹریجک کانٹینٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈراؤنی، کوئی آپ کو ڈرا دینے والی باتیں نہیں ہے کہ جہاز گرا اور میرا خون نکلا اور میں کئی دن پیاسا رہا. مگر وہ بتاتا ہے کہ جہاز گرنا اتنی بڑی نعمت تھا. میں نے لٹل پرنس کو مل لیا، اور لٹل پرنس کائنات کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچہ بننا اہم ہے، اور ہمیں بڑے ہوتے ہوئے اپنے بچے بننے کی جو تھنکنگ ہے اس کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لٹل پرنس یا سینٹ ایگزیوپری کی زندگی کو پڑھیں گے بھی، پرکھیں گے بھی، اور سب سے بڑھ کے اپنے بچوں کو، جو ارد گرد لوگ ہیں، ان کو تجربات، ان کو ہابیز، ان کو موسیقی کے آلات، ان کو کتابیں، جو آپ دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں گے، تاکہ وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے لائق ہو جائیں، اور ان کی شامیں اکیڈمی سے باہر نکال کے اپنے ساتھ سپینڈ کروائیں، کہ وہ کوئی کھیل کھیلیں، کوئی آپ کے ساتھ ریڈل حل کریں، کوئی بڑی فلم دیکھیں، کوئی مذہبی کلام آپ لوگ مل کے پڑھنا شروع کر دیں، عبادات میں کٹھے دل لگائیں. وہ زیادہ ضروری کام ہے، نہ کہ بچوں کو وہ کانٹینٹ یاد کروانا جو نہ جانے کب لکھا. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی کے دور میں علم سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا مفت کموڈٹی اس وقت کوئی ہے. بس ایسے ایک سوال پوچھو تو 13 جواب، اور وہ بھی مفت اور فوری. تو اس دور میں فکر کیجئے کہ بچوں کے تجربات بڑھنے چاہیے. وہاں پر ایسی کتابیں، ایسے آتھر، ایسے شعراء اور ایسے رائٹرز بچوں کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے.